اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ فتح کی آیت نمبر 11 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم۔ سيقولون ان قریب کہیں گے، سيقولو کہیں گے ان قریب، لکا آپ کو، المخلفون وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، من الأعراب دیہاتیوں میں سے، شغلتنا ہمیں مصروف کر دیا تھا، اموالنا ہمارے مالوں نے، واہلونا ہمارے گھر والوں نے، فاستغفر لنا آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے، مغفرت طلب کیجئے، یقولون وہ کہتے ہیں، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں سے، ماں جو بات لیسا نہیں ہے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، قل فرما دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ کون تمہارا مالک ہوگا، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، شیئن کسی بھی چیز کا، ان اراد بکم اگر ارادہ کرے تمہارے بارے میں، ضرًا کسی نقصان کا، او اراد بکم نفعا یا وہ ارادہ کرے تمہارے بارے میں کسی فائدے کا، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے، تمہارے کاموں سے باخبر ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ جب آپ عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مکہ، اور آپ نے مدینہ قریب کے دیہاتی لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی، تو وہ آپ کے ساتھ نہیں آئے تھے، وہ قبیلہ مزینہ، جوہینہ اور دیل کے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ نہیں آئے، وہ دیہاتی جب آپ واپس مدینہ جائیں گے تو آپ کے سامنے معذرت کریں گے کہ جی ہمارے جانے کا ارادہ تو تھا، لیکن ہمارے مالوں اور گھر والوں نے ہمیں مشغول کر لیا تھا، اور ان کی مصروفیت کی وجہ سے، دیکھ بھال کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے، اور ہم اس پہ شرمندہ اور نادم ہیں۔ آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے تاکہ ہمارا نہ جانے گناہ معاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہیں گے جو دل میں نہیں ہیں، ان کے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ وہاں ہمیں جانا چاہیے اور نیکی اور ثواب کا کام ہے، بلکہ دل میں کوئی اور بات تھی۔ وہ دل میں کون سی بات تھی، اس کا ذکر آیت نمبر 12 میں آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے نفع نقصان کا مالک کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تمہیں گھر بیٹھ کے نقصان پہنچا سکتے تھے، اللہ نہ چاہے تو خطرناک راستے میں جانے کے باوجود بھی نقصان نہیں ہوا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ گئے تھے عمرہ کے لیے، لیکن نہ جا سکے اندر، لیکن نقصان بھی نہ ہوا، کوئی جانی مالی نقصان نہ ہوا، وہ واپس تشریف لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بالکل باخبر ہیں، اور تم یہ جھوٹی باتیں نہ کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سینے کی اور دل کی باتوں کا علم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی۔ باقی عام آدمی دوسرے عام آدمی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جو بات زبان سے کہہ رہے ہیں وہ آپ کے دل میں نہیں ہے، اس لیے کہ دل کی بات اللہ جانتے ہیں، یہ انسان خود جانتا ہے۔ جب تک انسان اپنی زبان سے اسے ظاہر نہ کر دے، دوسرا آدمی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کے دل میں یہ بات تھی اور اس نے یہ کام اس وجہ سے کیا ہے، اس وجہ سے نہیں کیا۔ اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، نحن نحکم بالظاہر واللہ یتولی السرائر، کہ ہم ظاہری حالات کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے، اور دل کے راز اللہ کے سپرد ہیں، وہ اللہ ان کو جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اب یہ بات بھی اللہ نے بتائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیہاتیوں سے یہ بات فرمائی، ورنہ آپ نے خود نہیں فرمائی۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ بلکہ ظننتم تم نے خیال کر رکھا تھا، ان لن ينقلب کہ ہرگز واپس نہیں آئیں گے، الرسول والمؤمنون اور مسلمان، الى اهلهم اپنے گھروں کی طرف، ابدا کبھی بھی، وزینا اور خوبصورت بنا دی گئی تھی، ذالک یہ بات، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وظننتم اور تم نے خیال کیا، ظن السوء برا خیال، وکنتم اور تم ہو قوما بورا تباہ ہونے والی قوم۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم جو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کے لیے نہیں گئے، اس کی وجہ مصروفیت اور مشغولیت نہیں تھی، کوئی واقعی سچا عذر نہیں تھا، بلکہ تمہارے دل میں یہ خیال تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ وہاں سے زندہ واپس نہیں آئیں گے، بلکہ مشرکین نے ان سب کو جان سے مار دیں گے اور ختم کر دیں گے۔ تمہارے دل میں یہ خیال تھا، اور یہی خیال تمہارے دل میں خوبصورت بن کر بیٹھا رہا، تم اس لیے نہیں گئے کہ وہاں جانے میں خطرہ ہے، ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ تم نے یہ بدگمانی کی، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہو ہی قوم تباہ ہونے والی۔ یہ جو لوگ نہیں گئے تھے یہ کوئی منافق نہیں تھے، بلکہ کمزور درجے کے مسلمان لوگ تھے، اور اپنے اس بزدلی کی وجہ سے یا بدگمانی کی وجہ سے یا ڈر خوف کی وجہ سے یہ لوگ نہیں جا سکے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی دینی کام میں یا جہاد کے موقع پہ کوئی آدمی اگر نہ جائے تو وہ قابل ملامت ہے، اگر وہ سچا اس کا عذر ہو تو وہ شرعی لحاظ سے پیچھے رہ سکتا ہے کسی بھی دینی کام سے، اور ہر موقع پر ہر دینی کام میں ہر شخص کا حصہ لینا، ہر حال میں حصہ لینا فرض اور واجب نہیں ہوتا، بلکہ شرعی لحاظ سے اس کو چھوڑنے کی اجازت بھی ہوتی ہے مجبوری کی صورت میں، بشرطے کہ عذر واقعی عذر ہو، اور واقعی مجبوری ہو یا اس سے کوئی اہم کام ہو اس سے زیادہ ضروری، تو پھر وہ آدمی اس نیک کام سے، جہاد سے، تبلیغ سے، تعلیم سے پیچھے رہ سکتا ہے، وہ شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے۔ غزوہ بدر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑے گئے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ آپ میری بیٹی حضرت رقیہ کی جو ان کی بیوی تھیں ان کی تیمارداری کریں، بیمار تھیں، اور آپ یہیں رہیں، آپ کو جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بدر میں شریک نہیں ہوئے اس مجبوری کی وجہ سے، واقعی عذر تھا یہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ جب بھی آپ سفر جہاد پہ تشریف لے جاتے تھے تو پیچھے کے کچھ صحابہ کرام چھوڑ کر جایا کرتے تھے، بچوں، عورتوں، معذوروں، بوڑھوں کی دیکھ بھال کے لیے، مدینہ کی حفاظت کے لیے، کسی کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کے جایا کرتے تھے کہ میرے پیچھے آپ مدینہ کی دیکھ بھال کرنا اور مسجد نبی میں نماز پڑھانا۔ بہت سے صحابہ کرام کو چھوڑ کے آپ گئے، اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کے پیچھے رہے ہی نہ اور ہر حال میں ساتھ جائے، جیسے بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے، کسی بھی کام کے فضائل سن کر سمجھتے ہیں کہ اس سے کسی کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے بلکہ سب کو جانا چاہیے۔ اگلی آیت نمبر 15 یا 16 میں ایسی ہی ایک آیت آ رہی ہے، اس میں بھی اس بات کی وضاحت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی عذر والوں کو اجازت دے دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح مسلم میں واقعہ ہے کہ انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ میرے والد یا والدین کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، میں آپ کے پاس آؤں یا ان کی دیکھ بھال کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ ان کی خدمت کریں، یہی میری خدمت میں حاضری ہے اور آپ کو اس کا ثواب ملے گا، منع فرما دیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک اور صحابی آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں یمن سے آپ کے پاس آیا ہوں جہاد کرنے کے لیے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یمن میں آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں؟ انہوں نے عرض کیا والدین ہیں، یا والدہ فرمائی۔ تو آپ نے فرمایا تم ان سے اجازت لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور ان سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دیں تو جہاد میں شریک ہو جانا، اجازت نہ دیں تو ان کی خدمت کرنا، اسی پہ تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح ایک اور صحابی ایک موقع پر آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے والدین کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں، والدین اجازت نہیں دے رہے تھے جہاد میں جانے کے لیے اپنی خدمت کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، جیسے ان کو روتا چھوڑ کے آئے ویسے ان کو ہنساؤ، یہی تمہارا جہاد ہے۔ تو بہرحال حالات کے بدلنے سے، افراد کے بدلنے سے مسائل تبدیل ہو جاتے ہیں، ہر حال میں ہر شخص کے لیے ایک ہی حکم شرعی نہیں ہوتا بلکہ مختلف احکام ہوتے ہیں۔ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اس وقت کس شخص کے لیے کون سا شرعی حکم ہے، کہ کوئی ماہر مفتی بتا سکتا ہے، اور اپنے ایسے ہر معاملے میں کسی ماہر مفتی سے مشورہ کرنا چاہیے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو ایمان نہیں لائے گا اللہ پر اور اس کے رسول پر، بے شک ہم نے کافروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ معاف فرمانے والے اور سب پر مہربان ہے۔ یغفر لمن یشاء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خواہ جتنی ہی
جتنے بھی گناہ کر لے اور توبہ نہ کرے اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں معاف کر دیں اور جس کو چاہیں عذاب دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جتنی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرمائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب مغفرت کی کوشش کرتا ہے، مغفرت والے اعمال کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو شخص گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، اللہ کی یا بندوں کی حق تلفی کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو عذاب بھی دے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، بعض مسلمان اس کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، بس جس کو چاہیں معاف کریں، جس کو چاہیں معاف نہ کریں۔ انسان کتنے ہی اچھے اعمال کر لے، اللہ کی مرضی نہ ہوئی تو اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تاب، اللہ فرماتے ہیں میں بے شک اس کے معاف کر دیتا ہوں جو توبہ کرتا ہے، وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اور ایک اور آیت فرمایا وَإِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، جو میرے پاس مجرم بن کر آتا ہے اس کے لیے جہنم ہے۔ تو ساری آیات کو پڑھنے سے صحیح مفہوم معلوم ہوتا ہے، صرف ایک آیتی حدیث پڑھنے سے آدمی کو صحیح مسئلہ اور صحیح مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، سَيَقُولُ ان قریب کہیں گے المخلفون جو پیچھے رہ گئے تھے، اِذَا انطَلَقْتُمْ جب تم جاؤ گے چلو گے، إِلَىٰ مَغَانِمَ غنیمتوں کی طرف، لِتَأْخُذُوهَا تاکہ تم انہیں لو، ذَرُونَا ہمیں چھوڑو، نَتَّبِعْكُمْ ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یبدلوا کہ وہ تبدیل کر دیں کلام اللہ، اللہ کی بات، قل فرما دیجیے لن تتبعونا کہ تم ہمارے ساتھ ہرگز نہ چلو گے، کذالکم اسی طرح قال اللہ اللہ نے فرمایا ہے من قبل پہلے، فسیقولون ان قریب وہ کہیں گے بل تحسدوننا بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا بلکہ وہ نہیں سمجھتے مگر بہت کم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ جب تم صلح حدیبیہ کے سفر سے واپس آنے کے بعد ان قریب غنیمتوں کی طرف چلو گے، غنیمتیں حاصل کرنے کی طرف، اس سے مراد غزوہ خیبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے واپس آنے کے 3 ماہ کے بعد خیبر مدینہ قریب ایک علاقہ تھا یہودیوں کا، ان پر آپ نے حملہ کیا اور علاقہ فتح کیا، کیونکہ وہ یہودی لوگ بہت شرارتیں کرتے تھے اور مشرکین مکہ کو یہی لوگ مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا کرتے تھے کہ تم ان کے خلاف جنگ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم خیبر کی طرف جاؤ گے تو جو دیہاتی تمہارے ساتھ حدیبیہ میں نہیں گئے تھے تو وہ کہیں گے ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ مکہ جانا خطرناک ہے اور خیبر کی طرف جانا خطرناک نہیں ہے، بلکہ وہاں فتح کے آثار روشن تھے اور نمایاں تھے، اور یہودی مالدار بھی تھے، وہاں سے مال غنیمت کے ملنے کی بہت ذرا امید تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہیں کہہ دینا کہ تم ہمارے ساتھ نہ چلو اور اللہ کا کلام تم تبدیل نہ کرو، اللہ کی بات تبدیل نہ کرو۔ اللہ کی بات تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو لوگ مکہ کے سفر میں یعنی حدیبیہ کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے تو خیبر کے جہاد میں وہی ساتھ جائیں گے، کوئی اور نہیں جائیں گے۔ اگر ان دیہاتیوں کو ساتھ لے جائیں تو اللہ کا کلام تبدیل ہو جائے گا، ایسے کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یہ دیہاتی یہ کہیں گے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو اور جلتے ہو تاکہ انہیں مال غنیمت حاصل نہ ہو، تم اس لیے ہمیں ساتھ نہیں لے جا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اصل میں سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے بہت کم ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ آئے کہ انسان کو اپنی کمزوریوں کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ اگر کسی کمزوری کی اس کی نشاندہی کی جائے کہ آپ کے اندر یہ کمزوری اور یہ عیب یا بدعملی ہے تو انسان سوچے اور غور کرے، اگر واقعی اس کے اندر وہ کمزوری اور عیب اور کوتاہی ہو اسے تسلیم کرے اور اس کی تلافی کرنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کرے، نہ یہ کہ تنبیہ کرنے والے کو ہی ملامت کرے اور اسی کو برا کہے۔ یہ منافقین کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ کل المخلفین من الاعراب، آپ فرما دیجئے پیچھے چھوڑے ہوئے دیہاتیوں سے، ستدعون الی قوم اولی بأس، ان قریب تم بلائے جاؤ گے ایک ایسی قوم کی طرف، اولی بأس جو سخت ہوگی، جنگ والی، شدید ان سخت جنگ والی ہوگی، تو قاتلون تم ان سے جنگ جہاد کرو گے، او یسلمون یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، فإن تطیعوا اگر تم حکم مانو گے، یؤتکم اللہ اجرا حسنا اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا اجر عطا فرمائیں گے، وإن تتولوا اور اگر تم واپس جاؤ گے، کما تولیتم من قبل جیسے تم پہلے واپس گئے تھے، یعذبکم عذابا علیما اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دیہاتیوں سے فرما دیں
جو حدیبیہ میں ساتھ نہیں گئے تھے کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے جہاد سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ ان قریب تمہیں جنگجو قوم سے جہاد کے لیے بلایا جائے گا۔ جنگجو قوم سے مراد کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت نہیں فرمائی۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں ہیں اور ان سے جہاد بعد میں ہوا۔ یہ بڑے تربیت یافتہ اور ہتھیار اور اسلحے والے لوگ تھے، میں ان سے جنگ ہوگی۔ بعض میں قبیلہ بنو ثقیف یا حوازن یا غزوہ حنین یا فتح مکہ یا اسی طرح بنو حنیفہ مسلمہ کذاب کا جو قبیلہ تھا، تو وہ اس سے مراد ہیں کہ جب ان سے جنگ ہوگی اس وقت تم ساتھ چلنا، اگر تم سچے ہو اس وقت تم ان سے لڑو گے، یا تو وہ مسلمان ہو جائیں گے یا تم انہیں قتل کر دو گے۔ اگر پھر تم اللہ کی اطاعت کرو گے اور بات مانو گے تمہیں بڑا اجر ملے گا اور اچھا اجر ملے گا، اور اگر تم منہ پھیرو گے جیسے تم نے پہلی مرتبہ مکہ جانے سے منہ پھیر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ بعد میں یہ کمزور ایمان والے لوگ مومن بن گئے تھے، اور جو بعض منافق تھے وہ پکے مسلمان ہو گئے تھے، اور بالآخر انہوں نے ان جہادوں میں حصہ لیا اور ان سفر جہاد میں یہ ساتھ رہے۔ اور فارس اور کیسر و کسریٰ کی جو جنگیں ہوئی ہیں وہ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، اور کچھ جنگیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہیں، اس میں بہرحال یہ لوگ شریک رہے۔ اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص کسی موقع پر سستی کا مظاہرہ کرے تو اسے ہمیشہ کے لیے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، البتہ اسے تنبیہ اور تعدیبی کارروائی سے خلاف کر سکتے ہیں، وہ درست ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔